دو درویش۔ ایک بادشاہ بڑا عادل اور خدا ترس تھا۔ اپنی رعایا کی حالت معلوم کرنے کے لیے رات کو بھیس بدل کر شہر میں گشت کیا کرتا تھا۔ ایک رات وہ گشت کرتا ہوا ایک مسجد کے پاس سے گزرا جہاں اس نے دو درویشوں کو دیکھا۔ وہ بھوکے بھی تھے اور سردی سے ٹھٹر بھی رہے تھے۔ وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ بادشاہ ایک جگہ چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ایک درویش نے دوسرے سے کہا، اگر قیامت کے دن خدا نے ان بادشاہ کو بھی بخش دیا تو میں اپنی قبر سے باہر آنے سے انکار کر دوں گا۔ بھئی واہ، یہ بھی کیا انصاف ہوا کہ تاج و تخت والے اس دنیا میں بھی مزے اڑائیں اور دوسری دنیا میں بھی۔ سچ کہتے ہو میں ہمارا بادشاہ جو ملک صالح کہلاتا ہے، اگر جنت کی دیوار تک بھی آیا تو جوتے مار مار کر اس کی کھوپڑی دیر کر رکھ دوں گا۔ بادشاہ سردی کے ستائے ہوئے اور فاقوں سے بکھلائے ہوئے دونوں درویشوں کی باتیں بڑے سکون سے سنتا رہا۔ وہ دونوں بادشاہ کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ بادشاہ کو ان پر ذرا طیش نہ آیا۔ سورج نکلتے ہی پیادے بھیج کر دونوں درویشوں کو دربار میں بلوایا۔ انہیں عزت کی جگہ پر بٹھایا، خوب کھلایا پلایا اور انعام سے نوازا۔ درویش بادشاہ کے اس حسن سلوک سے دل میں نادم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ رات بھر جسے وہ گالیاں بکتے رہے تھے اب ان پر بڑا مہربان ہو رہا تھا۔ دونوں سوچ کے سمندر میں ڈبکیاں کھانے لگے کہ آخر بات کیا ہے۔ بادشاہ کو جلی کٹی سنانے کی سزا تو جوتوں کی بارش ہونی چاہیے۔ یہ دل جوئی کیوں، یہ الٹی گنگا کیوں بہہ رہی ہے؟ وہ ایک درویش سے رہا نہ گیا منچلا تھا۔ اس نے بادشاہ کی طرف جھک کر رازدارانہ انداز میں پوچھا، انداتا غریب پرور درویش یہ بات سمجھ نہیں پائے کہ انہیں اس قدر عزت و کرام سے کیوں نوازا جا رہا ہے؟ پھٹکاری ہوئی صورتوں کے منہ میں سونے کے نوالے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ درویش کی بات سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ بولا، بھائی تمہارے منہ بڑائی کر رہا ہوں، رشوت دے رہا ہوں کہ آخرت میں میری مخالفت کے خیال کو دل سے نکال دو۔ میں نے اس دنیا میں تم سے دوستی کر لی ہے، دوسری دنیا میں مجھ سے دشمنی نہ لینا۔ غصہ تھوک دو، جو لینا دینا ہو ادھر ہی اور ابھی لے لو مجھ سے۔ ادھر بہشت کا دروازہ بند نہ کرنا مجھ پر۔ رہی جوتوں کی بات تو پس پردہ نہیں، بڑے دربار میں جتنے جی چاہے جوتے لگا لو، یہ سر حاضر ہے۔ یہ سن کر درویش دل میں اتنے نازم ہوئے کہ خجالت سے بادشاہ کے قدموں میں لوٹن کبوتر کی طرح لوٹنے لگے۔ اس حکایت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ بڑے لوگوں میں برداشت کا معاہدہ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اس میں ان کی عظمت ہے اور یہی ان کی بڑائی ہے۔